الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشافرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. اللہ جی ماشاء اللہ سلامت رہیں. ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آج براہ راست آپ سے مخاطب ہونے چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ جو خاتون مجھے اس وقت دیکھ رہی ہوں میں ان سے مخاطب ہوں، جو شوہر مجھے دیکھ رہے ہیں ممکن ہے میں ان سے مخاطب ہوں، جو اولاد اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا سن بلوغ کو پہنچ رہی ہے اور تیور اس کے تھوڑے جو ہیں وہ اپنا مختلف ہوتے جا رہے ہیں، ممکن ہے میں ان سے بھی مخاطب ہوں. لیکن ایک بات تو طے ناظرین جو میں ابتدا میں کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اس بات پہ صاحب کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس کی عمارت نفرت کے پتھروں پر نہیں بلکہ محبت کی اینٹوں پر اٹھائی گئی ہے، جس کی عمارت کی ترائی شدت پسندی کے گندے پانی سے نہیں بلکہ اعتدال پسندی اور برداشت کے صاف پانی سے کی گئی ہے، جس کی عمارت عفو درگزر، عدم تشدد، روشن خیالی، رواداری، برداشت، صبر و تحمل، نرم دلی، محبت
اور ایک دوسرے کو سننا اور ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دینے کے حوالے سے اخلاقی کردار کی یوں سمجھ لیجیے کہ ستونوں کے اوپر اس عمارت کو باقاعدہ کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ جو اخلاقی کردار ہے ناظرین، یہ ایکچولی رشتوں کی بنیاد کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، جو دین رشتوں میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے، محبت و حکمت سے اپنے پیغام کو پہنچانے کا حکم دیتا ہے، جس دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ عدم برداشت بھی ہو، انتہا پسندی یا شدت پسندی کا گزر تک نہ ہو، اور طاقت ہونے کے باوجود بھی فیصلوں میں توازن اور معاف کر دینے کو ترجیح دینا، یہ بنیادی طور پہ میرا دین ہے جس پہ مجھے فخر ہے ناظرین۔ اب دو مختلف قسم کے منظرنامے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک منظرنامہ باہر کا منظرنامہ ہے اور ایک منظرنامہ ہمارے اپنے گھر کا منظرنامہ ہے۔ باہر کا منظرنامہ صاحب یہ ہے کہ عدم برداشت اسلام و فوبیا کے اندر بدل چکا ہے، یعنی فرانس کی سڑکوں سے لے کر ہندوستان کی تنگ گلیوں تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر گیان واپی مسجد تک، چرچ آف فلوریڈا سے لے کر ڈنمارک، سویڈن کی سڑکوں پر قرآن پاک جلائے جانے سے لے کر اور ہندوستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے تک، گیٹ فلڈر جیسے ملعون گستاخ رسول سے لے کر نوپور شرما جیسی ملعونہ کی گستاخی تک، بابری مسجد کی شہادت سے لے کر کینیڈا، ٹورنٹو، نیوزی لینڈ، نیو جرسی کی مساجد پر حملہ کرنے تک، روہنگیا کے مسلمانوں کی شہادت اور نسل کشی سے لے کر ہندوستان کے مسلمانوں کی شہادتوں اور گھروں کی مسماری تک، ارض مقدس فلسطین اور قبلہ اول پر قبضے سے لے کر کشمیر پر قبضے تک، اسلام کے خلاف شدت پسندی اور عدم برداشت اپنے عروج پر نظر آتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ باہر کا منظرنامہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اب آپ اس کو کھولتے چلے جائیے، اس کو بڑھاتے چلے جائیے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ یعنی اس وقت جو اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ناظرین، یہ بھی کم عدم برداشت نہیں ہے اور کم اسلام و فوبیا کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ بس ترین صورتحال ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف منظرنامہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بالخصوص جو پاکستانی ہیں، ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے لہجوں اور ہمارے چہروں کے اندر جو ہے کرختگی نمایاں ہو چکی ہے۔ تعمیری سوچ کے بجائے تقریبی سرگرمیاں ہمارا محور بن چکی ہیں۔ کیا گھر ہے، کیا محلہ ہے، کیا بازار ہے، کیا سیاست ہے، کیا مذہب ہے، ہر جگہ ہمارے رویوں میں عدم برداشت اور شدت پسندی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنا، ایک دوسرے کی کھل کر کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اختلاف رائے کو مخالفت میں بدل دینا، مخالفت کو مخاصمت میں بدل دینا، حد درجے ناظرین یہ باتیں ہمارے عام ہو چکی ہیں۔ ساری اخلاقی قدروں اور مروت کو ہم نے مکمل طور پہ اپنے پیروں تلے رون کے رکھ دیا ہے۔ یہ اس معاشرے میں سوچ عام ہو گئی ہے کہ آپ چیخ کے بات کریں، چلا کے بات کریں، مار دھاڑ کریں، گالی گلوچ کریں تو آپ کی بات سنی جائے گی، ادروائز آپ کی بات نہیں۔ یعنی جو برداشت ہے وہ برداشت ہمارے معاشرے کے اندر اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ناظرین مزاج جو ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ شدت پسندی اس حد تک بڑھ چکی ہے، اور یہ مجھے کہنے دیجئے، بہت سے بچے اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے، شاید ان کو میری بات فیل ہو سکتا ہے والدین کو فیل ہو، لیکن بات تو ہے جو مجھے کرنی چاہیے کہ بچے ماں باپ کو اور ماں باپ بچوں کو اب برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب ذرا سا اپنا ٹون چینج کر لیجئے بچوں کے ساتھ، آپ کو پتہ جائے گا کہ بچوں کی آپ نے تربیت کیسی کی ہے۔ بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں۔ مذہب کے نام پر ہم ایک دوسرے کے خلاف فتووں کی باقاعدہ فیکٹریز کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے، کسی کو بھی کسی بھی وقت گستاخ کہہ کر، کافر کہہ کے، شدت پسندی کی بھیٹ چڑھا کر اس کو قتل کر دینا اب کوئی بات ہی نہیں رہی صاحب۔ پھر ایک اور بہت بڑی تباہی جو ہو گئی ہے نا، جس کو شاید ابھی اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پا رہے، لیکن اس یوں کہہ لیجئے کہ کینسر نے معاشرے کو جو ہے کھوکھلا کر کے رکھ دیا، اور وہ ہے وہ تمام لوگ جو کہ کی بورڈ واریئرز ہیں، جسے آپ کی بورڈ ایکسٹریمزم کہتے ہیں، اس نے تو تباہ برباد کر کے رکھ دیا سوشل میڈیا پہ صاحب، کہ جو شدت پسندوں اور شدت پسندانہ رویہ جو ہے اس کو یا ان نظریات کو جو ہے باقاعدہ پروان چڑھاتے ہیں، بلکہ اس کی نرسریز بن چکے ہیں، جہاں سے صبح و شام یوں کہہ لیجئے کہ خطرناک ترین شدت پسند معاشرے کو دے رہے ہیں، یعنی جس پر کسی حکومت کا، کسی ادارے کا کوئی کراس چیک نہیں ہے، جہاں یوں کہہ لیجئے کہ شدت پسند مولوی حضرات، شدت پسند سیاسی رہنما، شدت پسند شمع بردار، ان کی شدت پسندانہ جو پیروکار ہیں وہ سب بیٹھ کے جس کے منہ میں جو کچھ بھی آتا ہے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کرتے ہیں، اس میں ریکارڈ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ٹرینڈ چلانا، شدت پسندانہ عقائد کی جو ہے وہ اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو پرووک کرنا بہت عام سی بات ہو چکی ہے۔ یعنی ہم سیاسی ایفیلیشن رکھتے ہوں،
مذہبی ایفیلیشن رکھتے ہوں، ہم سیکولر مائنڈڈ لوگ ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، ہمیں صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز ہے. اس کے علاوہ معاشرہ جائے چولہے بھاڑ کے اندر، معاشرہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس میں آگ لگ جائے، ہمیں اس کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا ناظرین، صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے سیاسی رہنماؤں کو دیکھیں تو 2 نمبر سیاست کے نام پہ اپنے لیڈر، اپنی پارٹی، جھوٹ، غیبت، بہتان، کردار کشی، بغض، نفرت، ہم نے انتہاؤں کو پہنچا کے رکھ دیا ہے. کسی کی بات اب ہم سننے کو تیار ہیں. مکالمہ جسے آپ ڈائیلاگ کہتے ہیں، ڈائیلاگ کی فضا ہمارے یہاں مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. بات کا آغاز گالی گلوچ سے ہوتا ہے، نتیجہ جو ہے وہ اپنا یوں سمجھ لیجئے وہاں نکلتا ہے کہ جہاں پر آ کے ہم بند کمرے کے اندر یا بند یوں کہہ لیجئے کہ راستے پہ آ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ آگے کھائی اور پیچھے جو ہے ہماری موت کھڑی ہوئی ہوتی ہے. میں صرف ایک بات آپ تمام حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو ہم بو رہے ہیں آج اس معاشرے کے اندر عدم برداشت کے نام پہ، ظاہر ایک تو اسلاموفوبیا کے نام پہ ہم جو بین الاقوامی سطح پہ دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. اسلام کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا، کم بالکل نہیں ہوگا. لیڈرشپ آپ کے پاس ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ بکے ہوئے، آپ غلام بنا دیے گئے صاحب. اسلام کو معاذ اللہ فار گرانٹڈ لیا جاتا ہے پوری دنیا میں. دوسری صورتحال جو آپ کی اپنی لوکل ہی ہے وہ یہ ہو گئی کہ آپ کا معاشرہ تعفن زدہ ہو چکا ہے، بدبو اٹھتی ہے لاش سے. آپ یقین مانیے جیسے مردہ اگر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا جائے بغیر کولڈ اسٹوریج روم کے جو ہے تو اس میں کیسے تعفن اٹھتا ہے. آپ بیسکلی آپ کا معاشرہ ایک لاش کی صورت ہو گیا ہے، اس میں سے تعفن اٹھ رہا ہے عدم برداشت کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا صاحب کہ خدا نخواستہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہو جائیں گے. اور ابھی تو صورتحال کچھ نہیں بگڑی، اگر اب بھی نہیں سنبھلے تو خدا نخواستہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے بالکل نکل جائے گا. آغاز کرتے ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، میرے دل کے بہت قریب ہے، ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب آپ کی ہم سب کی انتہائی قابل احترام شخصیت ہے، آپ ماشاءاللہ چشتی سلسلے کے چاند ہیں، مہروی سلسلے سے آپ کا تعلق. محترم جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہروی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، جو کہ معروف روحانی شخصیت بھی ہیں اور بڑی قداور علمی شخصیت بھی ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید جناب. اور میرے بائیں جانب بھی آپ کے جناب بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب پروفیسر زاہد سرفراز زاہد صاحب تشریف فرما ہیں. میرے دائیں جانب آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز ثنا خان، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب ظہیر عباس قادری صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی کچن میں موجود ہیں محترمہ منیرہ کرن صاحبہ. آپ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام. آغاز کرتے ہیں منیرہ صاحبہ آپ سے. سب سے پہلے بتائیے کیا سلسلہ شروع کر رہی ہیں؟ جی آج کی جو ریسیپیز ہیں وہ بڑی سیزنل ہیں. آج میں بنا رہی ہوں اسٹر فرائی چکن اور ساتھ کریلے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو بن رہا ہے میٹھا وہ ایک بٹر اور ایگ کا ڈیزرٹ بناؤں گی بڑے دیسی طریقے سے. اور ساتھ میں جو ڈرنک بن رہی ہے وہ ہے اسٹرابری سلش، جس میں میں ڈالوں گی لیمن جوس، منٹ، اور آپ کوئی سا بھی سیزنل فروٹ کا کوئی جوس آپ بنا کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی جو ہماری ریسیپی پہلی ہے اسٹر فرائی جو چکن ہے. چکن آپ بون لیس لیں گے، اس کو ہم اسٹر فرائی کر کے اس میں ساسز اور مسالے لگا کے رکھ دوں گی. جسٹ آپ نے ہلکا سے اس کو سوتے کرنا ہے. اس کے بعد جو کریلے ہیں، کریلے کا میں ٹپ دینا چاہوں گی کہ کریلے اکثر کڑوے بہت پکتے ہیں اور بڑا ہی ہوتا ہے. اگر بہرحال کریلا ہو اور کڑوا نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ مزہ نہیں دیتا. کریلا کڑوا تو ہوتا ہی ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی کم کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کاٹ کے نمک لگا کے آپ نے دھوپ پہ رکھنا ہے. یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے. ٹائم کی کمی ہے اور آپ کو ہو رہا ہے کہ اس کو کیسے کریں، تو آپ اس کو لگا کے آپ اس کے بعد سرکہ بھی لگا کے آپ اس کو ہلکا سا بوائل کر کے اسٹین کر کے اس کا پانی ریموو کرنا ہے اچھی طرح سے. جب تک کریلا خشک نہیں ہوگا تب تک آپ اس کو فرائی نہیں کرنا. اگر آپ اس کو ایز اٹ از ہی فرائی کر لیں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو ڈالیں گے اس کی چھینٹیں منہ پہ پڑیں گی، منہ کا جلنے کا بھی خطرہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اس کا پانی ہوتا ہے وہ ایک پانی کانٹینٹ اندر آ جاتا ہے، وہ جس پہ کڑواہٹ اس کی ویسے رہ جاتی ہے. تو اس کو ہم ڈیپ فرائی کر کے نکال لیں گے بالکل خشک کر کے. اور ساتھ میں اس کے ٹماٹر، ہری مرچیں، ساتھ میں اس کا جو ہوگا ہری پیاز، یہ اس کی گارنش ساتھ ہوگی. اور میرا حال ہے کہ بڑی دیسی طریقے سے بناؤں گی کیونکہ اسٹر فرائڈ چکن بہت کوئک ریسیپی ہے بون لیس کی. اور کریلے بناؤں گی مسالے کے ساتھ، اور ساتھ جو ہماری ڈرنک بنے گی اور میٹھا بنے گا وہ ساتھ ساتھ گاہے بگاہے ساتھ بتاتی جاؤں گی میں. بالکل ٹھیک ہے. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. آج کا موضوع اس اعتبار سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اب اگر آپ گھریلو سطح پہ دیکھیں تو صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے. باہر جا کے دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے ایک عجیب عذاب بپا ہوا ہے. سب سے پہلے ذرا ایک کلیئرٹی کے ساتھ بتائیے اسلام کیسا مسلمان چاہتا ہے، معاشرے کو اپنی بنیادوں میں کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں سے آغاز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی،
اسلام کی تعلیمات اعتدال اور توازن پر مبنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان قرآن مجید کی نظر میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، حکم ربانی ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان جب آپ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو آپ ایک متوازن، ایک معتدل شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ درست۔ کیسی شخصیت کے مالک ہوں گے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جسے امام ابو داؤد نے فرمایا کہ یہ ایک حدیث 1,00,000 احادیث کے برابر ہے۔ بلکہ ابن حجر عسقلانی تو یہ فرمایا ہے کہ سارے کا سارا دین اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ وہ کون سی؟ اس میں ایک آئیڈیل مسلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ واہ، فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس۔ واہ، کما قال علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کامل مسلمان، آئیڈیل مسلمان وہ ہے جس کی نہ تو زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے واہ، اور نہ ہی اس کے ہاتھ، اس کے فعل، اس کے عمل سے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچے۔ واہ، اور فرمایا والمؤمن من امنہ الناس، مومن تو وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس ایک حدیث کے تناظر میں آپ اسلام کی نظر میں جو آئیڈیل اور کامل مسلم ہے اس کی آپ شخصیت کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یعنی نہ اس کی شخصیت میں عدم توازن ہوگا، نہ ہی عدم برداشت ہوگا، نہ ہی اس کی شخصیت پر غصہ غالب ہوگا، نہ ہی اس کی زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ کسی کے دل پر تیر بن کر ضرب لگائے گا، واہ، اور نہ ہی اس کے کسی عمل سے کسی مسلمان کو کسی جہت کی اذیت اور تکلیف پہنچے گی۔ واہ، یہ حدیث طے کرتی ہے کہ ایک مسلمان امن کا پیمبر ہوتا ہے، پیار اور محبت کا پیمبر ہوتا ہے، واہ، وہ آشتی کا، سکون کا، وقار کا، معاشرے کے حسن کا پیمبر ہوتا ہے۔ واہ، ایک مسلمان اسلام کی نظر میں تو اتنا خوبصورت مسلمان ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے، دیگر مذاہب کے لیے ایک انسپائریشن بنتا ہے۔ واہ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ایسا مسلمان بنیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو 2 حدیثیں اس کے ساتھ آپ کو سنا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں بھی امام ابو داؤد نے فرمایا یہ حدیث بھی 1,00,000 حدیث کے برابر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یکون المومن مومنا حتی یرضی لأخیہ ما یرضی لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا واہ، 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 جب تک وہ اپنی ذات کے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے نہ چاہے۔ واہ، واہ، سبحان کیا اللہ، کہنا، سبحان کیا اللہ۔ یعنی کوئی یہ نہیں چاہے گا مجھے کوئی چیٹ کرے، مجھے کوئی گالی دے، ٹھیک ہے، مجھ پر کوئی چلا کر بولے، کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے، میرے ساتھ ظلم کرے۔ واہ، تو فرمایا جو تم اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے تمہیں روا ہی نہیں کہ تم کسی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو۔ واہ، واہ، تیسری حدیث ہے، اس حدیث کا بھی حضور علیہ السلام، یہ بھی امام ابو داؤد نے فرمایا یہ 1,00,000 حدیثوں کے برابر ہے۔ یعنی 4 حدیثیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ واہ، واہ، اس میں سے تیسری سنا رہا ہوں۔ فرمایا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی لا یعنی، کسی لغو اور فضول اور بیہودہ ایکٹیویٹی کا حصہ ہی نہیں بنتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے، یہ اگر کسی کی شخصیت میں داخل ہے تو کتنا زبردست وہ معاشرے کا حصہ بنے گا۔ بالکل صحیح۔ اور چوتھی حدیث یہ بھی 1,00,000 حدیث کے برابر۔ واہ، فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات۔ اے مرد مسلمان، یاد رکھ اللہ نے حلال کو واضح کر دیا ہے اور حرام کو حرام کر دیا، ناجائز ٹھہرا دیا، اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ تم حلال کو اختیار کرو، ٹھیک، حرام سے بچو۔ ٹھیک، یہ 4 حدیثیں وہ ہیں جو بنیادی سلیبس ہیں ایک مسلمان کی کامیابی، ٹھیک، اس کے کامل مسلمان ہونے کا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب ذرا یہ تو ایک ظاہر بنیاد بن گئی ماروی صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا چونکہ ظاہر ایکسپوجر انٹرنیشنلی بہت رہا ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے ذرا اس حوالے سے بات کا آغاز کروں تاکہ دونوں حوالوں سے گفتگو ساتھ ساتھ چلتی رہے۔
ایک تاثر تو ظاہر ایک عام مسلمان کے لیے بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ظاہر اسے جو ہے وہ اپنا بہت تامل مزاج ہونا چاہیے. آج آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے دیکھا باہر کیا کیفیت ہے وہاں پر اسلام کے حوالے سے بنیادی طور پہ عدم برداشت اتنا کیوں بڑھ چکا ہے؟ منیرہ بی بی کی آواز جو ہے وہ جیسے تیل کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے, تو اسلام کے حوالے سے اگر جب آپ باہر جاتے ہیں تو تقریباً اسی طرح سے کھولتے ہوئے تڑکے لگاتے ہوئی ایک شور جو ہے وہ ہمیں سنائی دیتا ہے. وجہ اس کی وجہ بھی وہ خود ہی ہیں جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام شدت پسندانہ دین ہے, اور اس کے اوپر خود انہوں نے ہی جو ہے وہ بہت کچھ لکھا ہے. خیر اس کے اوپر تو بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے. حضرت نے جو ابتدا میں اصول بیان کر دیے ہیں جی, تو پہلے تو ہمارے اندر یہ راسخ ہو جائے کہ اسلام وہ مسلمان کا پروڈکٹ کیا چاہتا ہے. واہ, چلیں اسی پہ بات کریں. اینڈ جو ہے وہ اسلام چاہ کیا رہا ہے کہ کیسا انسان ہو. تو حضرت نے جو 4 احادیث کا حوالہ دیا ہے, میں سن رہا تھا اور میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ اگر اس کو میں مختصر سا کروں اپنے بھائی چھوٹے کے لیے کہ یار یہ کیا ہے, کہ کیا پروڈکٹ تمہارے اندر دیکھ رہا ہے, تو 3 چیزیں ہی سامنے آتی ہیں. اسلام بحیثیت مسلمان میرے اندر سے سچ ٹھیک ہے, حق دیکھتا ہے, ٹروتھ. دوسری چیز ہے خیر دیکھتا ہے. واہ جی, ایک مسلمان کے اندر سے بینیفٹ کا, خیر کا ریفلیکٹ ہونا ضروری ہے. واہ. اور تیسری چیز جو وہ ایک مسلمان پروڈکٹ کے اندر دیکھتا ہے وہ ہے کہ اس کے اندر حسن ہو. واہ. حسن اخلاق ہو, بیان کرنے کا حسن ہو, عمل کا حسن جو ہے وہ ہو, وہ بینیفیشری ہو, اور وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو, سچ کے ساتھ رہے. یہ تو 3 چیزیں جو ہے وہ یہ ہیں. برداشت, کسی نے وہ کہتے ہیں نا کہ جی صوفیہ بڑے برداشت والے ہوتے ہیں. تو ایک کانفرنس ہو رہی تھی, میں نے کہا جی بصد احترام میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ صوفیہ کوئی برداشت والے نہیں. برداشت ہوتا ہے اس چیز پر کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ جبراً اس کو یعنی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اس کو ٹالریٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو درویش ہیں یہ صاحب تسلیم و رضا ہوتے ہیں. یہ شعور کی اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جہالتیں ہیں تعصب کی, جی یہ جو عدم برداشت کی, یہ انسان کا ایک نچلا سطحی شعور ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں کہ خالق بسے خلق ماں, خالق مخلوق کے اندر بستا ہے. واہ. کیا پرنسپل ہے, خالق بسے خلق ماں, خلق بسے رب ماں. واہ واہ. خلق جو ہے وہ رب کے اندر رہتی ہے. واہ واہ. کیا بات. برا کس نو آکھیے جب تس بن کوئی نہ, برا کس کو کہیں جب تیرے بغیر کوئی ہے ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. تو یہ نفس جو ہے نا صحیح, اس کی گمن گھیریاں ہیں, وہ کبھی انا ہے اس کے پیچھے. اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر جھوٹ بکتا ہے. ٹھیک جی, تو یہ ایک جھوٹ ہے جو بیچا گیا ہے اسلام کو تشدد والا دین دکھا کر. نہ صرف ہمارے نوجوان نسل میں راسخ کر دیا گیا ہے کہ آج ہم نے اگر برداشت بھی سیکھنی ہے تو وہ ہم نے مغرب سے سیکھنی ہے. اندازہ کریں. واہ, یہ بات بڑی. سارا دین جو ہے وہ مولانا نے ان 3 باتوں کے اندر بتا دیا. بالکل ایسے, بالکل. تو ہمیں پہلی اپروچ تو جو ہے وہ یہ درست کرنی ہے کہ بس ابھی ہمیں مغرب سے نہیں سیکھنا ہے. یہ برداشت اسلام نے دی ہے, اس سے پہلے کسی نے دی ہی نہیں ہے. یہ گیپ کیوں آیا یہ بتائیے نا. یہ جو سوچ پیدا ہوئی ہمارے ہاں, اور یہ بات آپ بالکل انتہائی 100% صحیح کر رہے ہیں کہ آج اگر آپ مثال کے طور پہ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں آپ کو مغرب کی مثال دینی پڑتی ہے. جی. آج اگر آپ سچ اور جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو مغرب کی مثال دینی پڑتی ہے. ایون مورل ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو مغرب کی بات کرنی پڑتی ہے. کیونکہ یہ ساری تو بنیادیں آپ کی اسلام کی ہیں. حضور والا آپ دیکھیے ہمارے مذہبی جو لوگ ہیں ان کے اندر ٹالرنس کی آپ انتہا دیکھیے کہ جب وہ مسلم انلائٹنمنٹ اور ماڈریشن کا نام آتا ہے تو ہمارے مولانا حضرات تو جو ہے وہ اتنے ماڈریٹ ہو جاتے ہیں نا,
کہ وہ کوٹ بھی پہن لیں اور ٹائی بھی پہن لیں اور پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ چلے جائیں. ہمارے اندر تو وہ برداشت ہے, چلو ٹالرنٹ ہو گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی عیسائی یا کوئی یہودی رابی جو ہے وہ کوئی توف پہن لے اور اپنے ادھر جو ہے وہ چلا جائے؟ نو وے. وہ اپنا ٹائر چینج نہیں کرتے, وہ نہیں چینج کر رہے. ہم سارا کچھ کیوں ویسٹ سے سیکھ رہے ہیں اور ہم کیوں سمبلائز کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سویلائزڈ ہیں اور آپ سویلائزڈ نہیں ہیں؟ کیا اچھی بات کر رہے ہیں. ہم نے سویلائزیشن سکھائی ہے پوری دنیا کو. واہ. جتنی اندلس میں آپ دیکھیے سب سے بڑا جو ابتدا ہو رہی ہے وہ ہو ہی اسی وقت رہی ہے ریلیجس انٹالرنس کی, جب مسلمانوں کو اور یہودیوں کو عیسائی نکالتے ہیں. ٹھیک. اور 2 شرط کے اوپر نکالتے ہیں کہ یا تو عیسائیت قبول کر لو اور یا پھر جو ہے اس ملک سے باہر جو ہے. ٹھیک, ایسا ہی, بالکل ایسا ہے, بالکل. یہ ریلیجس انٹالرنس جو ہے اسلام نے شروع ہی نہیں کی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں سر. ریلیجنس مطلب ریلیجیس انٹالرنس کا تو معاملہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے دامن میں جس انداز سے غیر مسلموں کو جگہ دی ہے اس سے تو مطلب میثاق مدینہ سے بڑی اور کیا مثال ہوگی. ناظرین, ہمارے ساتھ معروف ماہر نفسیات محترمہ ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذرا یہ گراس روٹ لیول سے بات کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں یہ جو گھروں کے اندر, آپ ایک خاتون آپ کو سن رہی ہیں, اگر ایک مرد آپ کو سن رہے ہیں, گھروں کے اندر جو ہمارے عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے, آپ بتائیے ایز ڈاکٹر اس کو کیسے مطلب دیکھتی ہیں کہ کیا وجوہات کیا ہیں؟ بیسیکلی جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ اب ڈفرینٹ خطوط پہ ہوتی ہے. ہمیں ٹالرنس پہ ٹرین ہی نہیں کیا جاتا, جو ہمارا ایک بہت بڑا گیپ ہے, جو ہم اصل مسلمان بننے کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور جس کے ستون بھی ہم بیان کر رہے ہیں, اس کی ٹریننگ نہیں ہے. باتیں بہت ہیں ہر لیول پہ, گھر میں بھی, اسکول میں بھی, مدرسہ میں بھی, یونیورسٹی میں بھی, ہر جگہ, پارلیمنٹ میں بھی. ایون مدینہ کی ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں نا, بٹ ویئر از دا امپلیمنٹیشن. وہ چیزیں جو آپ منہ سے بیان کر رہے ہیں وہ آپ نے کرنی کیسے ہیں, دس از دا گیپ ایکچولی. کیونکہ میرے پاس جب لوگ کپلز آتے ہیں اور وہی لڑائیاں جو گھر کی عام لڑائیاں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنے بڑے مسائل بن گئے ہوئے ہیں اور وہ چھوٹی باتیں اگنور بھی کی جا سکتی ہیں. مگر جب آپ نے اپنے بچے کو اگنور کرنا سکھایا نہیں, یا آپ نے اس کو کسی دوسرے بندے کے کانسیپٹ کو یا اس کی آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کرنا یا اس کو ٹالریٹ کرنا سکھایا نہیں, تو پھر آپ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک نیشن جو ہے وہ بڑی ٹالرنٹ نیشن جو ہے آپ بلڈ کریں گے؟ یہ نہیں پاسبل. اینڈ ود ڈیو اپالوجی, یہاں پہ سب ماشاء اللہ سے مجھ سے زیادہ بہتر علم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا علم بہت محدود ہے. مجھے اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیشہ سے ریزرویشنز رہی ہیں کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن آف ریلیجن ہے that has been transformed completely. جو چیزیں ہم بڑی جو ہماری روٹس ہیں, جیسے ہم ابھی بات کریں کہ ہماری روٹس تھیں جی ہم سچ بولتے ہیں, ہماری روٹس تھی ہم عدل کرتے ہیں, ہماری روٹس تھی ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے, ہم ہیومنسٹک اپروچز کے اوپر. بیسیکلی اسلام تو ہیومنسٹکس ہے نا, مگر وہ ہیومنسٹکس جو ہیں آپ کے بڑوں نے آپ میں ٹرانسفارم نہیں کی. وہ لیگیسی آپ کی کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی. ایک ڈفرینٹ لائف آف اسٹائل جو ہے وہ آپ کو سکھایا گیا, جو کہ کمپٹیشن کا ہے, جو دوسرے کو نیچے دکھانے کا ہے, جو جب تک تم بات نہیں کرو گے, اگر تم نے دوسرے بندے کو بات کرنے کا موقع دے دیا تو تمہیں وہ اوور پاور کر جائے گا. دیٹس واٹ وی آر ٹیچنگ اینڈ پریکٹسنگ ایکچولی. سو یہ گیپس جو ہیں نا ایکچولی ہمیں اس انٹالرنٹ سوسائٹی کی طرف لے کے کیا ہم ہو گئے ہیں. اب میرے خیال میں ہم اس نہج پہ ہیں جہاں پہ اب صرف ہمارا ہٹ باٹم باقی ہے, باقی سب ہو چکا ہوا ہے. یہ اس میں ہمارے قومیں جو ہے نا 2 لوگوں سے بنتی ہیں, ان میں سے ایک پولیٹیشین ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں. یہ دنیا کو اور قوم کو جس طرف لگا دیں گے قوم اس طرف لگ جاتی. یہ 2 پلرز ہیں مین. اب انٹرسٹنگلی ہم جو دیکھتے ہیں, آئی ایم سو سوری آپ لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں اس سے. نہیں اسمائلنگ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ وی آر ڈس ایگریئنگ, وی آر جسٹ انجوائنگ. اٹس اوکے, آئی ایم ہیئر ٹو ہیو دس ڈس ایگریمنٹ. صرف ہم سن رہے ہیں. بات یہ کہ جب بات ہی ٹالرنس پہ ہو رہی ہے تو انتہائی پھر تو ٹالریٹ کرنا ہوگا نا بات کرتے ہوئے. بالکل. اور آج جو بات میں آپ کو بتاؤں, جنرلی اسپیکنگ آپ جو بات کر رہی ہیں, مطلب اٹ از ٹرو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قوموں کو بنانے میں جو ہے وہ اپنا ریلیجیس لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے, پولیٹیکل. اب بات یہ ہے کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, قوم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا,
وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے وہ، لیکن اس میں الگ بالکل بات ہو valid سکتی ہے۔ points کام نہیں، آپ دیکھیں کہ آپ ابھی بھی کہیں پہ بھی چلے جائیں، لیٹس سے جیسے آپ کبھی یوٹیوب یا سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا ہاؤ مچ ریلیجیس انٹالرنس از دیئر، کتنا زیادہ ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ تھوڑا سا یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے، ہیومنسٹک چیزوں کے یہ اوپر بات درست بات کرتے ہیں لوگ، اس کو فوراً ریلیجن کے اوپر لے کے جاتے ہیں، دین وی آر انیبل ٹو سے دس کہ ہم یہ بات ریلیجن کو میں فالو نہیں ابتدا میں کر کر سکتے۔ چکا کہ ہمارے یہاں یہ جو مرغے لڑانے والی بات ہو گئی نا Yes. مسلک کے نام کے اوپر، کہ ایک ویڈیو کسی نے فلوٹ کیا، پھر اس کے جواب میں دوسرا ویڈیو آ گیا، وہ ایک خاص طبقہ ہے جو مذہب کارڈ کو استعمال کر کے اپنے چند لائکس کے لیے، ڈالرز کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنے ایکسپوجر کے لیے کام کر رہا ہے۔ لیکن وہ جو طبقہ ہے جو کہ جینورلی دین اسلام کا کام کر رہا ہے، وہ آج بھی اس بات پہ کسمساتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ جو بالکل انٹالرنٹ true. سوسائٹی ہم بنا رہے ہیں Agreed. اس میں بہت دوسرا ایک کام شروع ہو بالکل گیا۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ اپنی بات سم اپ کیجئے 2 جملوں میں پلیز۔ میں یہ صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں، اگر ہم یہ واقعی چاہتے ہیں کہ انٹالرنس جو ہے وہ ہماری شخصیت اور پھر ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، تو اس کو ہمیں سب سے پہلے اپنے عمل میں لے کے آنا ہے، ہمیں اس کو پریزنٹ کرنا ہے کہ ایک ٹالرنٹ مسلمان ہوتا کون ہے۔ درست۔ جب ہم یہ کر پائیں گے تو شاید ہم بہتر ماں باپ، بہن بھائی اور سب بن سکتے اس پہ ہیں، گفتگو کرتے ہیں ہم اس طرف جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک مگر ہے۔ اگر یہ ہماری زبان پہ ہے، صرف ہماری تعلیمات میں ہے مگر ہمارے کنڈکٹ میں نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں اگر 100 سال بھی ہم یہ کرتے رہیں گے تو ہم کبھی ایک ٹالرنٹ سوسائٹی گفتگو نہیں بن کرتے ہیں اس سکتے۔ پہ، بالکل ٹھیک ہے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج عدم برداشت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور سلسلے کو ظاہر ہے مزید آگے بڑھائیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا آج ظاہر دن ہے، اور میری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ چونکہ پروفیسر زاہد سرفراز زاہد صاحب موجود ہیں، چند اشعار آپ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد ملک معروف شناخواں جناب ساجد علی ساجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ۔ فیض آقا سے تیری جھولی بھری، اے حلیمہ سعدیہ ام نبی۔ واہ، فیض آقا سے تیری جھولی بھری، اے حلیمہ سعدیہ ام نبی، گود تیری شادہ و فرحہ ہوئی، اے حلیمہ سعدیہ ام نبی۔ سبحان اللہ۔ اور نعمت عظمیٰ جو لی آگوش میں، نعمت عظمیٰ جو لی آگوش میں، تجھ کو دی سب نے مبارک گوش میں، ہے معطر خوشبو سے تیری گلی، اے حلیمہ سعدیہ ام نبی۔ آہا، عزت و تکریم تیری مرحبا، واہ، عزت و تکریم تیری مرحبا، چادر تطہیر دیں آقا بچھا، واہ، میری ماں کہہ کر پکاریں سیدی، واہ، میری ماں کہہ کر پکاریں سیدی، واہ، اے حلیمہ سعدیہ ام نبی۔ واہ، دیکھ کر سر تیرے خوش بختی کا تاج، دیکھ کر سر تیرے خوش بختی کا تاج، سبحان اللہ۔ پیش کرتے حور و گلما ہے خراج، تجھ کو آقا کی رضاعت ہے ملی، آہا، اے حلیمہ سعدیہ ام نبی۔ اور آ گئی تیری سواری پر بہار، آ گئی تیری سواری پر بہار، جب بنے آقا میرے اس کے سوار، واہ، دور اس کی ہو گئی سب لاگری، واہ، اے حلیمہ سعدیہ ام نبی۔ واہ، سیدہ شیمہ رضائی بہن کی، ہاں، سیدہ شیمہ رضائی بہن کی، لوریاں سنتے رہے میرے نبی، آہا، سیدہ شیمہ رضائی بہن کی، لوریاں سنتے رہے میرے نبی، خوب کی ہے پرورش سرکار کی، واہ، اے حلیمہ سعدیہ ام نبی۔ واہ، اور ناتوانوں میں تھی حرکت آ گئی، ناتوانوں میں تھی حرکت آ گئی، سعد کی بستی میں برکت آ گئی، واہ، ناتوانوں میں تھی حرکت آ گئی، سعد کی بستی میں برکت آ گئی، بہتری آئی وسیلہ نبی، واہ، اے حلیمہ سعدیہ ام نبی۔ اور جنیسا مقطع عرض ہے کہ اے حلیمہ تیرے ہی اس نام سے، واہ، اے حلیمہ تیرے ہی اس نام سے، ظلمتیں کافور ہوں ہر گام سے، واہ، تیرگی زاہد کی پائے روشنی، تیرگی زاہد کی پائے روشنی، اے حلیمہ سعدیہ ام نبی۔ واہ، فیض آقا سے تیری جھولی بھری، واہ، اے واہ، حلیمہ سعدیہ ام نبی، گود تیری شادہ و فرحاں ہوئی،
اے حلیمہ سعدیہ ام در۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، کیا کہنے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آف کیمرہ بہت ہی برداشت کی فضا بنی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنی لاجکس پیش کر رہی تھیں، ماروی صاحب جو ہیں وہ اپنی دلائل پیش کر رہے تھے، اور مفتی صاحب اور میں جو ہوں خاموشی سے بیٹھ کے دونوں کو سن رہے تھے. لیکن اتنی زبردست گفتگو تھی، بڑی زبردست گفتگو تھی. ابھی یہ میں آن ریکارڈ ابھی میں ساری گفتگو لے کے آتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو ذرا لیے چلتے ہیں کچن کی جانب. آج کچھ تھوڑا سا میں بھی ذرا ڈل سا ہوا ہوں، میں کہنا کچھ چاہ رہا ہوں، زبان سے میری کچھ نکل رہا ہے. جی بتائیے کہاں تک پہنچی ہم؟ جی کریلے جو تھے وہ میں نے فرائی کر لی ہیں، فرائی کر کے اس کو میں نے لیدر سے رکھ دی ہیں، اور جو چکن ہے وہ اسٹر فرائی چکن ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ جو میں نے انڈوں کا بتایا تھا جو ڈیزرٹ بنانا ہے، انڈوں کو میں نے بیٹ کیا اچھی طریقے سے. بیٹ کیا، مارا اس کو؟ جی بالکل اچھی طرح سے اس کو بیٹ کیا ہے، مارا اس کو نہیں، اس لیے اس کو میں نے مکسچر بنا کے ریڈی کر لی ہے، تاکہ جب اس کو یعنی آپ نے عدم برداشت کا مظاہرہ کیا ہے بنیادی طور پر انڈوں کے ساتھ جو ہے. چلے ایسے ہی صحیح ہے صحیح ہے. اور اس کے ساتھ جو ڈبل روٹی کا چورا ہے اس کو بھی میں نے بلینڈ کر لی ہے. اب باقی جو گارنش ہے وہ ریڈی کی ہے. میں نے اس میں ڈال کے ڈرائی ملک ڈال کے اس کو میں نے بھونا ہے تھوڑا سا. اس پہ تھوڑا سا میں نے 1 کپ میں نے ڈالا ہے سوجی کا, تاکہ اس کا ہلکا سا ایک بن جائے گا, ماوا سا بن جائے گا. پھر اس میں انڈے ایڈ کر کے, تو انڈوں کا ایک ڈیزرٹ بڑا اچھا مزیدار اور گرما گرم پیش کرنے والا ہے, وہ میں بنا رہی ہوں. ابھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ کہ کریلے فرائی ہو گئے ہیں, چکن ابھی ہو رہا ہے, ابھی ڈرنک میں نے بنانی ہے. کریلوں میں جو نا ہلکی سی کڑواہٹ رہنی چاہیے. جی بالکل, ہلکی سی. بالکل. لوگ نارملی ہوتا ہے کریلوں کی جو نا کڑواہٹ بالکل ختم کر دیتے ہیں, تو پھر فائدہ کیا ہو کریلے کھانے کا. لیکن ہلکی سی کڑواہٹ, یہ جو رشتے میں ایک ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے نا, ایکچولی وہ مٹھاس پیدا کرتی ہے. وہ رشتے میں ہلکی سی کڑواہٹ دیکھیں, نہیں پتہ کیا ظاہر صاحب میری وہ سمجھ گئے میری بات میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, وہ سمجھ گئے میری بات. نہیں جنید بھائی, لوگوں میں بہت کڑواہٹ آ چکی ہوئی ہے. کڑوے کو سمجھ کریلے جو ان سے ہے نا وہ میٹھے ہی صحیح ہیں. اب وہ کہہ رہے کڑوئی کڑوے کو سمجھ سکتا ہے. اچھا جی, اب ذرا بتائیے, آئیے ذرا تھوڑا سا سنجیدہ گفتگو کر لیتے ہیں. یہ جو شدت پسندی ہے, ظاہر ہے اس کی ممانعت ہے, اور اعتدال پسندی جو ہے اس کو دین اسلام نے پسند کیا ہے, اسی کو بائی کیا. ہماری گفتگو میں نرمی ختم ہو گئی ہے. جیسے بھی آف ریکارڈ بات ہو رہی تھی, موقف ہم ٹھیک ہے پختہ موقف رکھے, لیکن صاحب اس پختگی کے اندر جو کرختگی جب آ جاتی ہے تو صورتحال بڑی دوسری ہو جاتی ہے. جی دیکھیے, جو آغاز پروگرام میں قاری صاحب نے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیات, اس میں کیا آیت تھی؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم بنایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج تھے. واہ, ہمارے دین کی تعلیم بھی یہی ہے. ہم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اس کو اپنی ذات پر اپلائی نہیں کیا. ہمارے ہاں تربیت کا بھی فقدان ہے, اور بہت زیادہ فقدان ہے, اور ہر لیول پہ ہی فقدان ہے. بالکل ایسا ہے. ایک گھر سے لے کر اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسہ, ہر جگہ فقدان. بالکل ٹھیک. جس کی وجہ سے ہمارے شخصیات سے نرمی نکل چکی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے, میانہ روی کو پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی کیا کیا مثالیں آپ کو پیش کروں جنید بھائی. زید بن ثانہ آتا ہے, ایک یہودی, یہ چیک کرنے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا جو نرمی ہے, جو برداشت ہے, وہ ان کے غصے پر غالب ہوگی. واہ واہ واہ. وہ اس طاق میں رہا کہ کوئی ایسا موقع ملے, میں کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ کروں اور انہیں برانگیختہ کروں, شدید غصہ دلاؤں, تو میں دیکھوں کیا وہ کرتا. وہ پرووک کرتا رہا. اس نے کیا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی, اور آپ کے قمیض مبارک کو, گریبان مبارک تک کو پکڑ لیا. تو اس وقت حضرت عمر قریب کھڑے تھے, انہوں نے تلوار نکال لی. قبل اس کے کہ اس کا سر اتارتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر آپ ٹھہر جائیے.
آپ اس شخص سے کہتے ہیں کہ مجھ سے نرمی سے بات کریں، آئے ہائے ہائے، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تقاضا کر رہا ہے آپ اس کا پورا کر دیجیے. یہ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں، بتائیے. فرما رہے ہیں. اللہ. اچھا، میں یہ ایک ضمناً ایک جملہ کہہ، آئے ہائے ہائے، اصل برداشت کا اس وقت مظاہرہ کرنا ایمان کی علامت ہوتی واہ. ہے کہ جب آپ قوت اور طاقت رکھتے ہوں. واہ. اور آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ آپ مد مقابل کو ہر طرح سے زد کر سکتے ہیں، ضرب لگا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں لے آتے ہیں. یہ ہے برداشت. یعنی وہی بات ہے نا کہ طاقت اور قوت آنے کے بعد انسان جو ہے اپنا بے نقاب ہوتا ہے، بدلتا نہیں، بے نقاب ہوتا ہے. ہاں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس طرح فرمایا، اور حضور کے اس برداشت اور نرم والے رویے سے زید بن ثانہ نے بلا تاخیر کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ. بس یہی انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی برداشت دیکھ واہ. سکوں. اور وہ یہودی کا جو واقعہ ہے جو قرض مانگتا تھا سرکار علیہ السلام سے، اس نے بٹھا دیا. دیکھیں نا، وہ ایک ہی نشانی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ میں برداشت ہے کہ نہیں. اچھا، میں اسی طرح دیکھیے طائف کے لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو کیا تکلیف نہیں پہنچائی، جب وہ 9 ہجری میں آئے وفد کے ساتھ، مشرکین ہیں، جی جی، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو انتہائی تکلیفیں پہنچائی ہیں. جی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمے لگوائے واہ اور ان کی تربیت کی، واہ اور اپنی نرمی سے انہیں اسلام کی طرف موٹیویٹ کر دیا. واہ. ادھر دیکھیے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو سارے سر جھکا کر کھڑے ہیں. آئے ہائے ہائے. تاریخ ان کو یاد تھی کہ ہم نے انسانیت سوز اور صفاقانہ ہر سلوک ان کے ساتھ انتہا کر دی، انتہا کر دی. حضرت حمزہ شہید ہو گئے جناب. حضور علیہ السلام کی فیملی کے ممبرز، آپ کے رشتہ دار اور آپ کے وفادار صحابہ کو ذبح کیا گیا. آئے ہائے ہائے. لیکن وہ سارے دشمن سامنے کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اذهبوا، آہا، انتم الطلقاء، تم سب کو معاف کیا جاتا. لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، تم میں سے کسی سے میں ایک لفظ کا بھی مواخذہ نہیں کر رہا. واہ 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 واہ. کیا اس سے بڑی برداشت کی مثال روئے زمین پر کسی اور مذہب میں موجود ہے؟ نہیں ہے. آپ بات کر رہے تھے اسلاموفوبیا کی، یہ لوگ ہمیں برداشت سکھائیں گے؟ بتائیے. جن کی تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے، بالکل ایسا ہے، خون سے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں 64 لاکھ لوگوں کو خون بہایا، دوسری جنگ عظیم میں 3.5 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنائے، بالکل ایسا، جنہوں نے عراق کے 20 لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیز کیا، جنہوں نے گوانتانا موبے جیل کے اندر مسلمانوں کو ننگا کر کے کتے چڑھائے اور ان کے اعضائے نازک کو کاٹا. کیا یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ اسلاموفوبیا اور یہ برداشت یہ سب؟ واہ. اصل تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے پردہ اٹھا کر ہمیں 1450 سال قبل ہی بتا دیا تھا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، تم سے یہودی اور عیسائی کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتهم. انہیں مسئلہ تمہاری شکلوں سے نہیں ہے، انہیں پرابلم تمہارے سوٹ بوٹ تمہارے لباس اور کلچر سے نہیں ہے، انہیں اصل پرابلم ہے اس بات سے کہ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ ہے اصل ان کے دل میں بغض اور عداوت، جس کو وہ کبھی کہتے ہیں جی مسلمان شدت پسند ہے. ان کی ساری تاریخ شدت پسندی سے بھری پڑی ہے. آپ دیکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی جب سلیبیوں سے جنگ لڑنے آئے، بیت المقدس ہے، اس سے قبل انہی عیسائیوں نے بیت المقدس کے مسلمانوں کو ذبح کیا، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا. گھٹنوں پانی مسجد اقصی میں تھا، جناب والا. اور آج بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ ہر سال یہ تماشا بنا دیا ہے انہوں نے، رمضان میں ہر سال رمضان میں بوٹوں سمیت نہ مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، اندر گھس جاتے ہیں، نمازیوں کو مارتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں. پوری دنیا میں کسی کو یہ شدت نظر نہیں آتی، کوئی اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہیں بولتا، اس لیے کہ ان کے اپنے معیار ہیں. بالکل صحیح. وہ اپنے ہر عمل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شدت پسند ہے. میں کہہ رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا، جتنے عیسائی گرفتار تھے ان کی خواتین آئیں، کہا جی ہمارے چھوڑ دیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کا رحم دیکھیں، جن خواتین
نے اپنے قیدیوں کے بارے میں درخواست کی ان کے قیدی چھوڑے, کسی بچے کو نہیں مارا گیا, بالکل ایسا, کسی بوڑھے کو تکلیف نہیں دے گی, کسی عورت کا دوپٹہ تک نہیں چھینا گیا, بالکل ایسا. اسلام کی تو یہ رحم سے اور سر بات یہ ہے کہ بادشاہ کی بیوی کو بھی جو ہے وہ آزاد کیا گیا, اور سب سے جو اہم ترین بات تھی کہ جو اس کے بعد وزٹ کرنا چاہتا تھا اپنی مقدس جگہوں پر ان کو اجازت دی گئی وزٹ کرنے کی, منع نہیں کیا گیا. اچھا یہاں پہ اب آئیے ذرا, یہ تو ایک ظاہر بین الاقوامی ایک پورے منظرنامے میں بات ہو رہی تھی, ہمارا جو اپنا لوکل معاشرہ ہے جسے ہم اپنی سوسائٹی کہتے ہیں, اس میں مکالمہ ختم ہوتا جا رہا ہے, ڈائلاگ ختم ہوتا جا رہا ہے, بات کرنے سے زیادہ جو ہے ہم مارنے مورنے کو, گالی گلوچ کرنے کو اور فتوے لگانے کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں. یعنی شدت پسندی اس حد تک بڑھ گئی کہ فتاووں کی فیکٹریز کھل گئی ہیں. نظریاتی طور پر اگر سیاسی طور پر مجھے اختلاف ہے آپ سے, میں آپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں, میں سب کچھ بھول جاؤں گا, مطلب اللہ رسول قرآن سب پس پش ڈال دوں گا. یہ جو اناد ہے یہ میرا پہلا اناد ہے آپ سے. اور مذہب مسلک کے حوالے سے, مذہب اور مسلک کے حوالے سے بھی صورتحال یہ ہو گئی کہ دین کو میں نے پس پش ڈال دیا ہے, مسلک کی اور مذہبی مطلب اختلاف میں جو ہے میں آپ کے خلاف ایسے کھڑا ہو گیا ہوں کہ بس ایک جنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. بتائیے ذرا. ایک چیز ہوتی ہے جنید سائیں جسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کنفرمیشن بائس, تصدیقی تعصب. تصدیقی تعصب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آلریڈی جو بلیفز ہیں صرف انہی کے متعلق اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور اس کو ری انفورس کرنے کے لیے آپ معلومات ڈھونڈتے ہیں. آپ صرف وہی چیزیں قبول کرتے ہیں جو آپ سے کہ پہلے پختہ خیالات کو مزید پختہ کرتی ہیں, جی اور دوسری کوئی بھی چیز آئے تو آپ اس کو رد کر دیتے ہیں. اور یہ صرف جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے. آپ امریکن جو ہے وہ اگر سٹیٹس اٹھا کر دیکھیں ان کے الیکشن کے, اور ابھی پاکستان میں بھی دیکھ لیں کہ آپ کو ریپبلکنز جو ہے وہ فاکس نیوز والے نظر آتے ہیں, آپ کو ڈیموکریٹس جو ہے وہ CNN والے نظر آتے ہیں. اب اسی ریپلیکا کو آپ پاکستان میں اپلائی کر دیجیے تو ایک پارٹی چند چینلز دیکھ رہی ہے, دوسری پارٹی چند چینلز جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. پولرائزیشن جو ہے, ہاں, آپ صرف اسی معلومات کی جستجو میں ہیں, اسی معلومات کو سچا سمجھ رہے ہیں جو آپ کے پہلے والے خیالات کو ہی مزید پختہ کیے جائیں. بالکل صحیح, بہت صحیح, 100%. اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو قبول ہی نہیں کرتے. 100%. بلیف کیسے سٹرونگ ہوتا ہے, یقین کیسے سٹرونگ ہوتا ہے. یقین یا تو ہے نا مولانا کا سٹرونگ ہوا کہ ایک موضوع کی گہرائی تک چلے گئے, بالکل ٹھیک ہے, پڑھ لیا, بالکل ٹھیک, کلیئر ہو گئے, شفافیت, کلیئرٹی آ گئی, کلیئرٹی آ گئی, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ بلیف کا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے ریپیٹیشن. دہرائے چلے جاؤ, دہرائے چلے جاؤ, حتیٰ کہ وہ دہرایا ہوا علم سننے والا یہ سمجھے کہ اس کا ذاتی علم ہے, اور پھر وہ اتنا جھوٹ دہرایا جائے کہ وہ سچ تسلیم کر. وہ ہٹلر کے وزیر گوبل نے کہا تھا کہ جھوٹ اس حد تک بولو کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے, کہ وہ لوگ ہٹلر اسی پالیسی پہ عمل کرتا تھا, بنایا کچھ بتایا. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو جھوٹ خود ہمارے اوپر ہی اتنی دفعہ ریپیٹ کر دیا گیا کہ مسلمان بد تہذیب ہے, مسلمان برداشت نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, مشرق کے اندر ماں سوائے وائلنس کے, بد تہذیبی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ ریپیٹ ہونے والا جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ریپیٹ ہونے والا جھوٹ ہے. حضور 23 سے 24 کروڑ کی یہ آبادی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ اگزامپل لے رہے ہیں نمبر آف جو آپ کرپٹ لوگوں کو دیکھ لیں جن کی اگزامپل بتائی جا رہی ہے, 1 لاکھ سے بھی زیادہ نہیں ہوں گے. اچھا, مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ کو آپ نے اتنی دفعہ اس کی برائی کو ریپیٹ کر دیا ہے کہ 22 کروڑ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ لاکھ خراب ہیں, ہم بھی خراب ہی ہیں, یا ہمارا پورا معاشرہ ہی جو ہے وہ یعنی میں اپنے سوال میں جن لوگوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں, انہیں آپ سیمپل کیسز کہہ لیں, انہیں آپ کچھ بھی کہہ لیں, کہ جو سیاسی طور پہ عدم برداشت کا شکار ہیں, جو مذہبی طور پہ عدم برداشت کا شکار ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ بہت ہی کم تعداد ہے معاشرے کے اندر؟ سر یہ معاشرے کے اندر 0.05% بھی نہیں ہے. اچھا, 0.05% بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے لیکن یہ اوور شیڈو, ہمارا معاشرہ چل رہا ہے, لیکن یہ اوور شیڈو کیوں کرتے ہیں؟ ہاں, اس کے پیچھے بھی 2 چیزیں ہیں, 2 غلط قسم کی پڑھائیاں ہیں. ہاں, وہ بتائیے. وہ بھی ہمیں ٹالرنس کے نام کے اوپر ہی جو ہے یہ بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہیں. وہ ہمیں کیسے ٹالرنس کے حساب کے اوپر بتائی جا رہی ہیں. دیکھیے, ٹالرنس ہے تمدن کی.
تمدنی اعتبار سے مجھے ٹالرنٹ ہونا ہی ہے. بالکل ہر ٹھیک جگہ کا مختلف کلچر ہے, اس کا اپنا مزاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کچھ پہنیں گے, میں کچھ پہنوں گا, یہ کچھ پہنیں گے, یہ کچھ پہنیں گے. یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں دوسرا ایک تمدن یہ بھی ہے کہ اس کی روایات کیا ہیں. روایات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر مسجد میں مسلمان جو ہے وہ ٹوپی پہن کر جا رہا ہے, اس کی روایت ہے. چرچ میں جو ہے وہ ٹوپی پہن کر نہیں جاتے, وہ ٹوپی کو اتار دیتے ہیں. یہ ان کی تعظیم کا کسٹم ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہیں ایک علیحدہ چیزیں. لیکن جب آپ کی فکری اساس کے اوپر جہاں پر سیکرڈنس ہے اس کو جب چھیڑا جائے گا تو کوئی برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی مولانا نے فتح مکہ کا کیا کہ عام معافی, جی ایسی فتح کبھی ہوئی نہیں. بالکل ایسے. لیکن اس کے اندر بھی آپ یاد رکھیں کہ وہ جو غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا گستاخ ابن قتل اس کو پھر بھی نکالا جا رہا ہے. بالکل ایسے. اور یہ حکم دیا تھا کہ ابن قتل جہاں ملے اسے قتل کر, کیونکہ گستاخ رسول تھا. وہ ریڈ لائن والی بات آ گئی نا. تو انہوں نے مغرب نے کیا کہ انہوں نے یہ ٹالرنس سکھا کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹونز وہاں پہ بنتے ہیں. بہت صحیح بات کر رہے ہیں. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات ہے جی, کمال کر دیا. واہ واہ واہ. آپ دیکھیں تو صحیح کہ جیسس از ناؤ اے ورڈ ٹو کرس. معاذ اللہ. مطلب اچھا آپ کو تو ایکسپوجر ہے, ذرا یہ بتائیے جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹریٹ کرتے ہیں, معاذ اللہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. پورنوگرافی ان پہ کر رہے ہیں, ثم معاذ اللہ, کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. تو ہمیں اگر ٹالرنس کے نام کے اوپر یہ سکھایا جائے گا, اس چیز کی تعلیم دینے کی کوشش کریں گے, بہت صحیح بات. ہم جو ہے وہ گستاخ اور وہ چیزیں جو ہمیں ہمارے تکریم کی ہیں, ہمارے لیے تقدیس ہے, آپ کے لیے کوئی چیز سیکرڈ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز سیکرڈ ہے ہی نہیں. ہر مسلمان کا دل دکھے گا جب بھی کوئی کارٹون بنایا جائے گا. اور یہ جو بار بار بنا رہے ہیں یہ صرف وہ آپ کا بیرومیٹر چیک کر رہے ہیں کہ اب ان کا لیول کہاں پر ہے محبت کا, اب ان کا لیول کہاں پر ہے. تو ہمیں ہر چیز برداشت ہے, اور ہم قبلہ آپ کی ساری چیزیں برداشت ہی کرتے ہیں. ہم نے آپ کے کھانے جو ہے وہ برگر ٹائپ کے ہم نے برداشت کر لیے. ہم پھنسا کے آپ کے لباس کے اندر جو ہے وہ ہم نے برداشت کر لی. ہم نے آپ کا غلط کچرا قسم کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہم نے برداشت کر لیا. ہم نے آپ کی بے سری ٹیونز جو ہے موسیقی کی وہ برداشت کر لی. وہ ہم نے برداشت کر لی. ہم نے آپ کا جو ہے مسلمانوں کے اوپر سارا کیے جانے والا ظلم جو ہے وہ برداشت کر لیا. ٹھیک ہے, ہم سب کچھ ہی کر لیں گے, لیکن ناموس رسالت کو کمپرومائز نہیں کریں گے. ہاں یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹالرنس کے نام کے اوپر یہ سکھائیں. بھائی سبحان اللہ, سلامت رہیے. واہ. دو جملے میں پلیز. دیکھیے اسلام پورا ایک نظام ہے, برداشت اس کا ایک سبق ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس نظام کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں جرم ہوگا وہاں سزا ہوگی. یہ جو کارٹون بنانا اور اس طرح کے جو باقی عمل ہیں یہ سب جرائم کے زمرے میں آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور جرائم پر ہمیشہ سزا دی جاتی ہے. واہ واہ. برداشت کے الگ دائرہ کار ہیں, سزا کا ایک الگ دائرہ. ہمارے یہاں فکری مغالطہ یہ پیش کیا جاتا ہے. بہت اچھی جانب حضرت نے توجہ دلا دی سب کی کہ برداشت اور امن کا ذکر کر کے سارے اسلام کو اسی میں لپیٹ دیا جاتا ہے. پلا نہ کریں اسلام کو. واہ 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 واہ, کیا زبردست. اپنے دائرے میں رکھنا چاہیے. بھائی یہ دیکھیں نا, یہ فتح مکہ کا حوالہ دیا نا, آپ نے بھی دیا, آپ نے بھی دیا. یہی فتح مکہ ہے نا, وہی بات آ گئی نا. اگر اس کو تھوڑا سا ایک لائن ڈرا کر لیں کہ ایک طرف وہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں سرکار علیہ السلام ان دشمنوں کو کہ جانی دشمن تھے جنہوں نے جانیں لی, لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف بھی فرما دیا. اور وہی فتح مکہ ہے. یہاں پر آپ نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے. آپ والی بات آ گئی کہ ابن قتل کے لیے کہہ دیا کہ اگر یہ کعبے کے پردے میں بھی مل جائے تو اس میں بھی اس کو قتل کر دو. یعنی اس گستاخ رسول کو سانس لینے کی وہاں پہ گنجائش نہیں ہے. کیا اچھی بات ہے. یہ ہمیں غلط پڑھایا جاتا ہے برداشت کے نام کے اوپر. ساری چیز دیکھیے, غصہ میں نے برداشت کرنا ہے, نا انصافی میں برداشت کروں گا, ٹھیک ہے. غصہ اور چیز ہے, لیکن آپ ٹالرنس کے نام کے اوپر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مسلمانوں کو بغیرت سے کھیلیں. نہیں, آپ مسلمان کو بغیرت کریں. واہ 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 واہ. غصے میں اور بے غیرتی میں فرق ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے صحیح. تو ہم جو ہے مسلمان اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے. ہماری اگر مسلمان کی حکمت ہی یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو ڈسکرپٹیو دیکھیں, آپ نہ کریں کریٹیسزم, لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ اگر کمپرومائز کر جائیں گے تو پھر آپ کی جنریشنز کمپرومائز, آپ کا ایمان کمپرومائز کرے گا. پھر بات بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ
ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے میں 2-3 چیزیں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ بی بی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی, لیکن آف دی ریکارڈ گئی تھی. ہاں نہیں وہ انہوں نے آن دا ریکارڈ ہی کہی کہ یہ جو کمپٹیشن ہے نا, یہ جو دوڑ ہے, اس کی وجہ سے عدم برداشت. ہاں بالکل صحیح. لیکن اب بی بی جو یہ دوڑ ہے یہ ہمیں دے کون رہا ہے؟ یہ رینائسنس کے اوپر, رینائسنس کے نام کے اوپر جو انڈسٹریلائز آپ نے معاشرہ کھڑا کیا ہے, اس کے بنائے ہوئے یہ انسٹیٹیوشنز ہیں, یونیورسٹیز, جو آپ کو کمپٹیشن اور دوڑ میں لگا رہے ہیں. آپ دیکھیے مدرسہ جامعہ کا پڑھا ہوا بچہ تو کوئی نمبروں کی دوڑ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا جو ماڈرن ایجوکیشن میں بچہ پڑھ رہا ہے اس کے دماغ کے اوپر پریشر کتنا ہے نمبرز کا, بہت زیادہ, بہت زیادہ. واہ واہ واہ. آپ نے اس تعلیم کو جو ہے وہ پیسے کا ذریعہ بنایا ہے. یہ جو مدارس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے نا جی, وہاں پر علم ابھی بھی اپنی صورت میں ایسے ہی علم کے لیے پڑھ رہا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ میں جی پی ایچ ڈی میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی تو بھائی تم اپنا انکریمنٹ بڑھانے کے لیے کر رہے ہو, اس لیے کہ تمہاری تنخواہ. یہ ہے اصل بات. یہ جو علامہ ہے, یہ جو مولانا حضرات ہیں, یہ تو ان کا انکریمنٹ تو نہیں بڑھا, ان کا انکریمنٹ تو نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ اگر ماسٹرز کر رہا ہے, پی ایچ ڈی کر رہا ہے, ایکچولی اس کے ہے بنیاد, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہے مقابلہ ہی, ہے کمپٹیشن ہی, ہے مسابقت ہی, لیکن یہ ہماری نہیں ہے غلطی, یہ ہم نے, انہوں نے جو ایکسپورٹ کیا ہے تعلیمی نظام, اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب پتہ کیا ہوا, میرا خیال ہے کہ ہمیں پورا جو ہمارا سسٹم ہے نا اس کو ریویمپ کرنے کی, ایگزیکٹلی ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریسٹارٹ کرنے کی, اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہوتا ہے نا, وہ آپشن ایک ہوتا ہے, وہ اپنا فیکٹری سیٹنگ, کیا ہوتا ہے, پورا ڈسکارڈ کریں جی, پورا ڈسکارڈ کریں, نئے سرے سے اس میں جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں. اس احساس کمتری سے آپ کو باہر نکلنا چاہیے, بات یہ ہے آپ اپنا نظام بنائیے. یو آر ناٹ گڈ ایز, یعنی اگر آپ انگلش نہیں بولتے تو آپ, اس کا مطلب ہے کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. یہ ہمارے معیار ہیں اور یہ سوسائٹی میں پریکٹس ہو رہے ہیں بیسیکلی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ ہمارے تھاٹ جو ہے کس طرح سے اسٹرینتھن ہوتا ہے. پھر ہم قرآن میں, شاید اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے. نہیں بالکل, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, پوچھیں. ایگزیکٹلی, قرآن میں چاہیے, پوچھیں ان سے. بالکل, جس طرح سے قرآن میں فرمایا جاتا ہے کہ بہت گمان اپنے اچھے رکھا کرو, کیونکہ بہت سارے گمان, بالکل ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ گمان از یور تھاٹ ایکچولی. اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بات کی کہ آپ جس چیز کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ آپ کو وہی نظر آئے گی. آپ ایپ ڈھونڈنے نکلیں گے, آپ کو ایپ نہیں ملیں گے, اور اگر آپ اچھائی ڈھونڈنے میں نکلیں گے تو آپ کو اچھائی ملے گی. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ جب ہم اس چیز کے اوپر, پھر ٹریننگ والی بات ہے, ہم نے ایک ہی سائڈ کو چن لیا, دوسری سائڈ کی ٹریننگ ہم نے نہیں کروائی کہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ بھی کرنی ہے, اس کے پیرالل اور کیا چل رہا ہے. دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ٹیل پیپل کہ صرف یہ نہیں دیکھنا تم اچھے کیوں ہو, یو نیڈ ٹو لرن دس. تمہارے پاس ایک لاجیکل بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. ایک ادر سائڈ کی بات کروں, مے بی آئی ایم رانگ, مجھے کریکٹ کیجیے گا, آپ تینوں اوپن ہیں اس میں, مجھے کریکٹ کیجیے گا. اس ادر سائڈ کی بات کروں, مطلب میں اگر کمپیریزن کرتا ہوں ویسٹ اور ایسٹ کا, اپنے معاشرے کا اور وہاں کا, تو مجھے تو اپنی سوسائٹی اگر میں اس طرح سے دیکھوں, میں خود ہی انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ ہم بہت انٹالرنٹ ہو گئے, میں خود ہی کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیزاسٹر کے قریب آ چکے ہیں, میں خود ہی یہ بات کہہ رہا تھا کہ بہت ساری پریشانیاں اور برائیاں ہمارے اندر ہیں, کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے بہت بڑا طوفان ہے. لیکن میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کمپیریٹیولی اگر آپ بات کرتے ہیں ویسٹ کے, تو میری سوسائٹی مجھے بہت ٹالرنٹ نظر آتی ہے, کہ آج بھی میں ماں کو ٹالریٹ کرتا ہوں, آج بھی میں باپ کو ٹالریٹ کرتا ہوں, آج بھی میں بیوی کو ٹالریٹ کرتا ہوں, آج بھی میں بھائی کو ٹالریٹ کرتا ہوں, آج بھی میں بچوں کو ٹالریٹ کرتا ہوں. یہ ٹالرنس کا لیول تو وہاں نہیں ہے, وہاں تو ہے ہی رشتوں کا کوئی تصور. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ جنید, ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے ٹالرنس کے اوپر, جو دونوں ہمارے معظم حضرات ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹالرنس یہ نہیں ہے کہ, میں پنجابی میں ایک بات کہتی ہوں, ساڑھے تو ٹرک نگا دو, ٹرالا نگا دو, جہاز سے ساڑھے تو روز ننگ دا, سانو کوئی فرق نہیں. میں نے اردو میں سمجھا دو, میں نے پنجابی. یہ بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ظلم سہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے, یہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا. ظلم سہنا ٹالرنس نہیں, ظلم سہنا جو ہے ضرورت آپ نے ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ دیٹ از اٹ, مگر وہ دیٹ از اٹ جو ہے وہ آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے اوپر دین اگین آپ کو اپنی اگین وہی بات آ گئی. اب یہ جو جملہ ہے نا آپ کا, یہی جملہ اگر کوئی آڑی ٹیڑھی خاتون جو کہ ماڈرنزم کی قائل ہو, جب وہ بولے گی نا تو وہ داڑ سے بولے گی, اور اس کا ٹون کچھ اور ہوگا, اس کا مقصد کچھ اور ہوگا. بات سمجھ رہی ہیں میری؟ یہ بڑا باریک سا فرق ہے جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. جنید سے ایک چھوٹی سی بات, بی بی نے کہا کہ آپ جو ڈھونڈنے جا رہے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے, جی حقیقت ہے, لیکن یہ ماضی کا قصہ ہو چکا ہے. یہ ماضی کا قصہ ہے. اب آپ ڈھونڈنے نہیں بھی جا رہے تو آپ کے پاس آ رہا ہے. بھائی میں کون سا ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں, صبح واٹس ایپ گروپ کے اندر اتنی چیزیں جو ہے وہ آئی ہوئی ہوتی ہیں. یہ آپ کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے
یہ اس کے الگوریدمز اتنے ایک سمارٹ ہو چکے ہیں کہ مجھے وہ جو انفلکس آف انفارمیشن ہے دیٹ از ناٹ مائی چوائس. He is 100% right. وہ دیا جا رہا ہے. ہاں لیکن سر یہ اور اب وہ جو دیا جا رہا ہے اس کے اندر میرا کنفرمیشن بائس. ایون آپ فیس بک کھولیں, میں آپ کو بتاؤں, فیس بک کھولیں, آپ کسی بھی پوسٹ کو جسٹ مطلب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شو کا آپ کو فرض کیجئے کہ آپ کے ذہن میں کوئی اچھا سا شو میں نے دیکھنا, آپ نے فرض کیجئے ایک پوسٹ کے اوپر کلک کیا, اب آپ دیکھیے گا آپ کو گوگل بھی وہی سجیسٹ کر رہا ہوگا, آپ کو فیس بک بھی وہی سجیسٹ کر رہا ہوگا, آپ کو انسٹاگرام بھی وہی سجیسٹ کر رہا ہوگا. وہ جو الگوریدم ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ وہ آپ کی طرف سے گیا ہے نا, پہلا کلک یو میڈ اٹ, یو میک دا چوائس ہو از دیئر ان دا گروپس, آپ نے کس گروپ کا حصہ بننا, یہ تو چوائس آپ کی, اینڈ دیٹس واٹ دا ہیومن بینگز آر. ہمارے پاس جو ایک رائٹ ہے, جو نیچرل رائٹ ہے ہمارا, وہ ہے چوائس کا. بالکل وی آر بورن ود دیٹ. اور وہ چوائس ہم نے کیا کرنا ہے, وہ کلک ہم نے کیا کرنا ہے, دیٹس واٹ وی آر. یہ کلک کیا کرنا ہے یہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور بات ہو رہی ہے عدم برداشت کے حوالے سے. جو اچھا یہ بات تو طے ہے ناظرین, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے ظاہر اتنی ڈائیورس گفتگو ہے, اسلامک پرسپیکٹو سے جو ہے وہ مفتی صاحب بڑی کمال بات کر رہے ہیں, پھر مہروی صاحب جو ہیں وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, ویسٹرن ورلڈ کی جو ایک فلاسفی ہے اس پہ بھی, اور کرنٹ جو ہماری فلاسفی اس پہ, یعنی بڑا زبردست ایک ڈائیورس گفتگو ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر اپنے ایک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہیں, لیکن یہ تو طے مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں اگر اس طرح سے بات کو سمجھیں, آج ہمارے ایک دوسرے میں جیسے میں نے کہا نا کہ مکالمہ ایک تو ختم ہو گیا. اچھا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں انتہائی حکمت کے ساتھ, بہت ہی اچھی نصیحت کے ساتھ, اچھے طریقے سے لوگوں کو بلائیں. یہ جو لٹھ مارنے والا انداز ہے صاحب, یہ بھی تو اللہ کو نہیں پسند نا. آپ درست فرما رہے ہیں جی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور دانائی کے ساتھ اور اچھی اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑا جامع قرآن مجید کا پیغام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں دو باتیں بطور خاص ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے دانائی اور حکمت کو نہیں چھوڑنا, یعنی آپ نے موقع دیکھنا ہے, کیا کلام کرنا ہے اس پر غور کرنا ہے, کیسے کلام کرنا, کیسے کلام کرنا ہے اس کا تو ساتھ بتا دیا گیا ہے. والموعظۃ الحسنہ, عمدہ کلام کرنا ہے, اعلیٰ کلام کرنا ہے. اور عمدہ اور اعلیٰ کلام وہ ہوتا ہے جو ٹو دا پوائنٹ ہو, اور اس میں نرمی ہو, اس میں خوبصورت الفاظ کا چنا ہو. اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کلام ہی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان بخشی ہے. حضور نے خود فرمایا اعطیت جوامع الکلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کی. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. آپ کا کلام مختصر ہوتا ہے, ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر حکمت, دانائی اور کلام کا تمام تر حسن اور پھر جامعیت اس کلام کے اندر موجود ہوتی ہے. اب مجھے ذرا, میں قطع کلام کی معذرت, دو چیزوں پہ بہت خاص طور پہ آپ سے جو ہے نا مجھے وہ گفتگو کروانی ہے. ایک تو یہ کہ جو ہماری سیاسی ایلیٹ ہے اس نے جس انداز سے عدم برداشت کا ماحول اپنے بیانات کے ذریعے سے, سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے آپ ان کی ویڈیوز اور گفتگو جو سنتے ہیں اس کے ذریعے سے پیدا کیا ہے, اس میں جو ان کے فالوورز ہیں ان کے درمیان اب صورتحال یہ ہو گئی ہے یا مر جائیں یا مار دیں. ایک بات یہی صورتحال مذہبی طبقے میں پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے نظریات کو افضل رکھنے کے لیے, اوپر رکھنے کے لیے, اعلیٰ رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہر لائن انہوں نے کراس کر دی ہے. اب ان کے جو فالوورز ہیں نظریاتی طور پہ وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے, وہ بھی مرنے مارنے کو آ گئے. ان دونوں معاملات پہ ذرا کامنٹ کیجیے. ان دونوں دائروں میں اعتدال کی بڑی شدت سے ضرورت ہے. پہلی بات سیاست کی کریں تو جنید بھائی آج سے کوئی چند سالہ 10 سال پہلے لے لیں تو ہماری سیاست کے اندر اتنی بد تہذیبی, بدتمیزی,
گالم گلوچ، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، جھوٹ، اتنی شدت سے نہیں تھا. ٹھیک. اب تو یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی پناہ، اور اس کا اثر پوری قوم پر پڑا ہے. ایسا ہی. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پھر سیاسی جماعتوں کے ورکرز کی منافرت یہ اتنی بڑھ گئی، گلی میں لڑائی اور مارنے تک نوبت پہنچ گئی. محاذ کھلے ہوئے، جنہوں نے یہ محاذ کھولا ہے، جنہوں نے اس گناہ کی، اس بدتمیزی کی بنیاد رکھی ہے، جو کئی گناہوں کا، حراموں کا مجموعہ ہے، صریحاً قرآن اور سنت کی خلاف ورزی، وہ ذمہ دار ہیں. اور جس طرح نیکی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، گناہ بھی گناہ جاریہ ہوتا ہے. ان کی قبروں میں بھی اس کا عذاب اور اس کے دھویں جائیں گے. ان پر لازم ہے جو بیج انہوں نے بوئے ہیں وہ خود ہی ان بیجوں کو نکالیں، اس فصل کو درست کریں. سب سے بڑی ذمہ داری انہی سیاسی عمائدین کی، برداشت کا ماحول پیدا داران ہیں، یہی ماحول پیدا کریں. ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ گند یہ مچائیں اور صاف کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ خود اس کو لیڈ کریں اور اس گند کو ختم کریں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے مذہبی طبقے کے اندر، میں چند جملے میں کہنا چاہوں گا. دیکھیے جنید بھائی، جب آپ کسی دوسرے کے مقدسات پر توہین کریں گے اور سخت الفاظ کہیں گے، وہ ہرٹ ہوگا. بالکل صحیح. جب کوئی ہرٹ ہوگا، ری ایکٹ کرے گا نیچرل. اس میں امن لانے کا ایک ہی طریقہ ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے مسالک چھوڑ دیں، بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ جس نظریے سے رہیں، ٹھیک ہے، جس نظریے میں رہنا چاہتے ہیں آپ اپنے رب کے حضور جواب دیں انہیں. لیکن آپ اپنے نظریات کو بے شک نہ چھوڑیں، لیکن دوسرے نظریات کو ہٹ نہ کریں. کسی کے عقیدے یعنی کو چھیڑو مت، دوسرے کے اپنے عقیدے کو چھوڑو مت. میں آپ کو بتا، اس کی مثال دیتا ہوں. مثلاً اہل سنت ہیں، ان کے نزدیک صحابہ، اہل بیت، اولیاء سب مقدس ہستی ہیں. جب کوئی دوسرا فرقہ، کوئی مسلک ان تمام ہستیوں میں سے کسی کو ہٹ کرے گا تو پھر اہل سنت ہرٹ ہوں گے، تکلیف ہوگی ظاہر، اور پھر وہ ری ایکٹ کریں گے. پھر اس سے کیا ہوگا؟ ایک لڑائی جھگڑے والا ماحول پیدا ہوگا. اپنے علاوہ کسی دوسرے کے مقدسات کو ہٹ نہ کریں، یہی امن کی ایک صورت ہے. اچھا، اس میں ذرا اب تھوڑا مجھے خواجہ صاحب آپ سے ایک کامنٹ اس طرح کا چاہیے، اور خاص طور پہ جو اس وقت، چونکہ اب ہم نے انٹرنیشنلی بھی بات کی، اس ایکسپوجر پہ آپ کا ساری بات ہوئی، بالکل گراس روٹ لیول پہ آ جائیے اور رشتوں کی بنیاد پہ بات کیجیے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ مسائل تو آفٹر آل ہیں، چاہے سیمپل کیسز مسائل تو ہیں فیملی میں، اور یہ نظر بھی آتا ہے. کیسے ایک رشتوں کی بائنڈنگز کو مزید مضبوط کریں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح برداشت کریں، یہ بتائیے. باپ بیٹا ایک دوسرے کو، بیٹا باپ جو ہے ایک دوسرے کو کیسے برداشت کرے، آپس میں جو ہے ماں اور بچے کا کیا ریلیشن ہو، برداشت کے ریلیشن میں بتائیے، عام سطح پہ بالکل سمجھائیے ذرا. مقابلہ برداشت کرواتا ہے ایسے ہی، محبت برداشت نہیں کرواتی. اچھا، جب ہو ہی محبت گئی تو آپ کی ہر چیز وہی ہے جو میں چاہ رہا ہوں. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کیوں کریں؟ واہ واہ، رہیں نہ اس میں. واہ واہ، میاں بیوی آپس میں محبت کریں، محبت کریں. کیا اولاد جو برداشت کا لفظ ہی نکل ہے، جائے، یہ برداشت کا لفظ رشتوں میں کہاں ہونا ہی نہیں ہوتا ہے؟ صحیح. واہ کیا اچھی بات ہے، یہ تو اوپر کی بات کر دیا. یہ ویسٹ کا کوائن کیا ہوا ہے حضور، میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. واہ، یہ اسلامی فلسفی اور اسلامی روایت ہے ہی نہیں، میں آپ کو کیوں برداشت کروں بھائی؟ واہ 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 واہ. تو یہ محبت کریں آپس میں، یہ آپس میں محبت نہیں کر رہے، اسی لیے ایک دوسرے کو برداشت کیے چلے جا رہے ہیں، برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. واہ. اور وہ زندگی کو جو ہے وہ انجوائے ہی نہیں کر رہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ دنیا کے مصائب و آلام کا کیا حل ہے، کیا علاج ہے؟ تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ محبت. واہ، محبت واحد علاج ہے. تو کسی نے فوری طور پہ کہا کہ حضرت اگر محبت کام نہ کرے تو آپ نے فرمایا پھر مقدار بڑھا دو، دوا بڑھا دو. واہ، کیا علاج تو یہی ہے. کیا اچھی بات. تو یہ جو رشتوں میں ہے نا، رشتوں میں ہمیں محبتیں بڑھانی ہیں. ہمیں دو چیزوں کے اوپر بڑا اسٹرینتھن کیا جاتا ہے نا بیوی، کہ ایک ہے شخصیت کی خوبیاں اور ایک ہے شخصیت کی خامیاں. اب جو ہے ہمیں جو ویسٹ پڑھا رہا ہے، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہمارا فوکس کراتا ہے کہ آپ نے اپنی خامیوں کو ختم کرنا ہے. اوکے جی،
اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوبیوں کو اتنا اسٹرینتھن کرنا ہے کہ وہ آپ کی خامیوں کے اوپر ڈومیننٹ کر جائیں. واہ واہ. کیونکہ آپ بنیادی طور پہ خطا کے پتلے ہیں, ناقص ہیں, مکمل ہیں ہی نہیں, تو آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی, کوئی نہ کوئی نقص جو ہے وہ رہے گا. اللہ تعالی, ہم بہت ہو چکا نا صحیح, ہم نے لوگوں کی خامیاں اور کون کون سی خامیاں کس کس سے بیان نہیں کی. بات یہ ہے کہ رشتوں میں محبت پیدا کریں, محبت آ جائے, محبت آ جائے گی تو سب کچھ آ جائے گا. سب کچھ آ جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ماؤں کو ٹرین کون کرے گا؟ میں نے کہا محبت جو ہے وہی ٹرینر ہوتی ہے. اب بتائیے, ہماری جو مائیں تھیں, محبت ملتے وقت پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بڑی ڈیوائیڈڈ سی محبت ہوتی ہے, اس میں کافی سارے باہر کے بھی حصے دار ہوتے ہیں. ارے یہ عورت کا ہمیشہ رونا ہے, ڈیوائیڈڈ محبت. ارے حضرت, سب کچھ ڈیوائیڈڈ محبت ہے. بتائیے, بہت ساری جگہوں کے بعد ڈیوائیڈ ہونے کے بعد جو محبت بچتی ہے نا, وہ روٹی کی بچتی ہے کہ ٹائم سے روٹی مل جائے, کپڑے استری ہوئے مل جائے. سو دیٹس واٹ وی آر پریکٹسنگ. یہ مولانا صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ محبت سے اوپر تو میں سمجھتی ہوں کوئی انسانی جذبہ ہی نہیں ہے. یہ وہ واحد جذبہ جو انسان اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے, یعنی پیدائش سے ہی اس کے ساتھ ہے. باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم ڈالتے ہیں. اور ہمارا, میں سمجھتی ہوں کہ ایز نیشن, مسلمان تو شاید ایسے ہی ہو, لیکن ایز نیشن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ایک آپریٹنگ ایموشن ہے. وہ آپریٹنگ ایموشن جو ہے وہ فیئر ہے اور ایگریشن ہے. ہم ڈر کے ذریعے ساری چیزیں کرواتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں. بالکل صحیح. جب محبت کلکیٹ نہیں کی, آئے گی کہاں سے؟ جب ڈر ڈالا ہے تو پھر ڈر ہی آئے گا نا. پھر یہ بھی ہے کہ صنف نازک جو ہے وہ محبت کو پوزیسو بھی ہے. انسان قلت کا شکار رہا ہے شروع سے نا صحیح. جب سے انسانی کہانی آپ ڈھونڈیں تو کبھی خوراک کی قلت رہی, کبھی ہاؤسنگ کی قلت رہی, کبھی کپڑوں کی قلت رہی, اور ہم نے یہ مفروضہ گھڑ لیا کہ محبت بھی قلیل ہوتی ہے. محبت کہاں قلیل ہوتی ہے؟ ایک محبت ہی ہے جو قلیل نہیں ہے. واہ 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 واہ. تو یہ جو آپ نے کہہ دیا نا کہ اس محبت میں اور بہت ساری محبتیں, تو بی بی شکر کریں کہ وہ محبت ہی کر رہا ہے. واہ, کیا اچھی بات ہے. اگر آپ کے شوہر کو تھوڑے سے کسی لمبے بالوں سے محبت ہو ہی گئی, آپ کی اولاد کو آپ کیوں تھریٹن فیل کر رہی ہیں کہ آپ کمال آرگومنٹ ہے. کمی آ جائے اور دیکھیں یہی وہ بات ہے, یہ کیا کمال آرگومنٹ ہے کہ اگر وہی بات ہے کہ ہمارے اندر, میں اس کو تھوڑا سا نارملائز کر دیتا ہوں بات کو, کہ اگر ہمارے قلب میں وسعت پیدا ہو جائے نا سب کے, تو ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں. بات یہ ہے ہمیں قلبی وسعت پیدا کرنی ہے. انفارچونیٹلی پتہ ہے کیا, میں ایک بک پڑھی تھی تو اس میں اس نے مینشن کیا کہ انسان کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے نا, وہ محبت چھیننے کا ہی ہوا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ہم اس کو یہ نہیں سکھاتے تم نے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے. اور جو بڑی خاص بات ہے جو اس پوری گفتگو میں جو ہمیں خاص طور پہ مد نظر رکھنی چاہیے, جب ہم اوپینین بلڈنگ کرتے ہیں نا, تو ذاتی تجربہ اور ذاتی مشاہدہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو کبھی بھی امبیلنس نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ مشاہدات کی روشنی میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ ایکچولی معاملہ ہوتا کیا ہے. اور اصل بات جو ہے, دیکھیں اس میں آفٹر تمام باتوں کو سم اپ کرتے ہوئے, آپ برداشت کریں نہ کریں, آپ کو برداشت کرنا ہے. آپ محبت کریں نہ کریں, آپ کو محبت کرنی ہے, کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ آپ کے وجود میں موجود ہے. نہیں ہو سکتا. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں نا, آپ صرف, ہم ساتھ تو رہ سکتے ہیں لیکن آپ مجھ سے بائی فورس محبت نہیں کروا سکتے, بیکاز اس کے لیے شاید کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ جو چیز مجھے سکھائی نہیں گئی, مجھے بتائی نہیں گئی, وہ مجھ سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ مجھے آپ نے ٹالرنس سکھایا ہے, مجھے آپ نے ڈر سکھایا ہے, مجھے آپ نے اور دوسری بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں, مجھے آپ نے محبت نہیں سکھائی. اب اس کا جو آرگیومنٹ میں دینا چاہ رہے ہیں, آپ ہماری برداشت کا امتحان لے رہے ہیں, ہمیں بریکنگ نیوز پہ جانا ہے, جلدی سے کچن پہ جائیے, بتائیے. کریلے جو تھے وہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی. کریلے اسٹر فرائی چکن کے ساتھ انڈوں کا حلوہ بھی ریڈی ہے, اور جو اسٹرابری سلش تھا وتھ ڈفرنٹ جوسز وہ بھی میں نے ریڈی کر دی ہے. اتنا مختصر, وہ بھی گفتگو سن رہی ہے, کیونکہ بریکنگ نیوز جو آ گئی نہیں, میں آپ کو بس یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کوئی چیز بھی بناتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی ایک ریسیپی ہوتی ہے, اور میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پہ بنا کیسے لیتی ہیں, میں ریسیپی کو فالو کر کے بناتی ہوں. ہماری خواتین میں یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی مسالے کی کوئی ڈبیا کھولتے تو سب اس میں مسالے ضرور ایڈ کر دیتے ہیں کہ اب کھل گئی تو چلو ڈال دیتے ہیں.
تو جو اکارڈنگلی ریسیپی ہو اگر آپ اس کو ویسے ہی ایز اٹ از بنائیں تو وہ بہت مزیدار اور خاتون بیٹھی ہیں کاؤنٹر کرنا شروع کر دیں گے, ایسا نہیں ہوتا, آپ غلط کہہ رہی ہیں. چلے بالکل ٹھیک ہے ناظرین, چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے تو پھر جدت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویسے تو بڑی ماڈرن دکھتی ہیں, دیکھیں اب دیکھیں, یہ ہے بات میرے سرکار کی, اب اسی پہ بات کر لیتے ہیں. یہ ہے میرے سرکار کی بات, دیکھیں کیسی مطلب وہ باتیں کر رہی تھیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ مطلب ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ اپنا زندگی گزار, لیکن اصل یہ ہے, یہ جو سرکار کے ذکر پہ آنسو نکل آئے نا, ہر مسلمان اپنے دل میں جو عشق مصطفیٰ لیے گھوم رہا ہے. سلامت رہیں آپ یار, سلامت رہیں. آپ محفل کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا ہے. حضور ذرا آپ یہ بتائیے, اب آئیے ذرا فائنل نوٹ کی طرف. بھائی اب ذرا عشق رسول پہ ہی بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ برداشت, یہ عدم برداشت, یہ جو کچھ بھی ہے سب در مصطفیٰ سے پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بتائیے ذرا عشق مصطفیٰ کیا بتلا رہا ہے ہمیں. شاہد بھائی آپ حضرت سے بات کر لیں کچھ دیر کے لیے, پھر میں بات کرتا ہوں. دیکھیں نا ناظرین, یہ سب کی زبانیں بند ہو گئی ہیں. عشق کی زبان ہی ایسی ہے, سب کی زبانیں بند ہو گئی. یہ جو بیان ہے نا صحیح, یہ خاموشی کے بطن سے پھوٹتا ہے. آئے ہائے, اور صرف عشق ہی ہے جو آپ کو اس درجے کی خاموشی میں لے جاتا ہے جہاں پہ صوت سرمدی سنائی دیتی. آئے ہائے 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 ہائے, کیا کہہ دیا خالد صاحب آپ نے, کیا کہہ دیا. واہ 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 واہ. یہ تمام لفظ مفلس تر ہیں اگر عشق نہیں ہے تو. اللہ, آپ بات کر رہے تھے مکالمے کی. ہاں مکالمے کی یہ سوچ تو بڑی سطحی سی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان. آئے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے. ہمیں ضرورت ہے حضور اپنے آپ سے مکالمہ کرنے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پریکٹس جو ہم نے کبھی نہیں کی, اور وہ پریکٹس جو میرے آقا کریم نے بتائی ہے کہ تمہیں کرنی یہ ہے. واہ 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 واہ. اپنے آپ سے مکالمہ کرنا ہے. میں کیوں آپ کو برداشت نہیں کر رہا. ایک لالچ جو ہے وہ کسی چیز کا آتا ہے اور میں اس کے ساتھ مکالمہ کیے بغیر اس کے پیچھے جوتیاں پہن کے بھاگ جاتا ہوں. کوئی دنیا کی چھوٹی سی حوث اور لالچ جو ہے ایک اشتہار کی صورت میں آ گیا, اب مجھے ڈھیر کر دیتی, اور میں نے اس سے کوئی مکالمہ ہی نہیں کیا. میں اس کا غلام ہو کر, اس خواہش کا غلام ہو کر اس کے پیچھے چلتا. مجھے ایک لمحہ دیجیے ذرا ڈاکٹر صاحب. اب بڑی آپ کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں, میں تو اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر تو سرکار کا عشق جو ہے وہ سبحان اللہ اس سمندر کی طرح ٹھانٹے مار رہا ہے. مطلب وہ تو آپ کے آنسوؤں سے عیاں ہو رہا ہے. آپ تو ہیں کچھ اور. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان تو خیر ایک الگ بات ہے, شاید انسان محبت سے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اور اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہے. اور جب پھر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور آپ مسلمان ہو اور ان کا ذکر ہو رہا ہو, اور آپ برداشت کریں اور آپ سنیں اور ان کی برداشت کیوں کریں, آپ رو پڑیں اسی طرح سے. یہی جو ہے قبولیت کی چیز ہے. آپ کہاں پہ اور آپ کی اپنی زندگی کیا ہے, اور ہی از دیئر آلویز فار یو. آپ اور حشر میں بھی وہی آپ کے ساتھ. So this is the extreme actually, the love جو ان کو اپنی امت کے لیے ہے, جو ان کو اپنے لوگوں کے لیے ہے. اور پھر سرکار سے باتیں کرتی ہیں کبھی؟ بہت دفعہ I love to. جب جانماز پہ بیٹھتی ہیں تو اللہ سے تو سبھی باتیں کرتے ہیں, سرکار سے بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. بالکل, اور جن کو سرکار سے باتیں کرنا نصیب ہو جاتا ہے نا, اصل انہی کو باتیں کرنا نصیب ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. میں کیا کہتی ہیں ویسے, کیا کہتی ہیں ان سے؟ مجھے لگتا ہے کہ الفاظ نہیں ہو سکتے کچھ بھی کہنے کے, کچھ بھی بیان ہو ہی نہیں سکتا لفظوں میں. تو بس اتنا کہ بس آپ کے در پہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نظر کرم ہو بس, ٹھیک ہے. آج تو ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کسی کے آنسو نہیں رک رہے. ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی صاحب. مجھ سے آپ کوئی پیغام, کوئی بات, میں خود میری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا سوال کروں. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا عشق کریں, ہمیں عشق کرنا ہی نہیں آتا. میں تو اس سوچ پہ گم تھا کہ
ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے کتنی محبت کرتے ہیں. ہائے ہائے. قرآن نے کہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف. رؤوف الرحیم. اللہ. ہمارے نبی تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا تمہارے نبی کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا. آئے ہائے. ان پر شاک گزرتا. آئے ہائے. جب یہ نعت پڑھی جا رہی تھی تو میں معاشر کے اس منظر میں گم ہو آئے گیا ہائے ہائے. کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود اللہ. سجدہ ریز ہوں گے اور ایک ہی دعا ہوگی ربی کہ اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، اور اللہ فرما رہا ہوگا ارفع راسک، اے پیارے حبیب آپ سجدے سے سر تو اٹھا دیں، وشفع تشفع، آج کے میدان میں آپ جس کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول ہوگی، جس کے لیے آپ کا اشارہ ہوگا اس کی بخشش کر دی جائے گی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دعاؤں کا اختیار خاص دیا، یہ دعائیں ہر صورت میں قبول ہوں گی. تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے وہ تینوں دعائیں کر لیں؟ فرمایا میں نے 2 کر لی ہیں، ایک محشر میں کروں. اپنی امت عرض کے لیے کی حضور آپ نے کیا دعا کی؟ فرمایا میں نے پہلی دعا یہ کی اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے. عرض کی حضور آپ نے دوسری دعا کیا کی؟ فرمایا میں نے دوسری دعا یہ کی اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے. پھر عرض کی گئی آقا کل قیامت عالم محشر میں آپ تیسری دعا کیا کریں گے؟ اللہ کے حبیب کے لبوں پر یہ الفاظ جاری ہوئے یہی دعا ہوگی کہ اللہ میری امت کی بخشش کر دے. سارے انبیاء اپنی امتوں سمیت حضور کی خدمت میں آئیں گے اور سرکار انہیں فرمائیں گے آنا لہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں. اور پھر اللہ کے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ رب العزت سب کی بخشش کا وعدہ نہیں کر لے گا. یہ ہیں سرکار. اس لیے میں کہتا ہوں ہم تو محبت کی میم تک بھی نہیں پہنچے. اللہ کے حبیب جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا وہ ہمارا مان ہے، اور ہمیں اس مان کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا ناظرین میں ایک جملہ یہاں پہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی اوقات، نہ ہماری نمازوں کی اوقات ہے، نہ ہمارے سجدوں کی کوئی اوقات ہے، نہ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی کچھ بھی نہیں. کل بروز محشر بھیک منگوں کی طرح کھڑے ہوں گے، بھیک منگوں کی طرح، بھکاریوں کی طرح. جیسے سگنل پہ آ کے بھکاری اپنی جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے نا کہ اللہ کے نام پہ دے دے بابا، اللہ کے نام پہ دے دے. آپ کے شیشے کو نوک کرتا ہے، آپ نوک کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو محشر کے میدان میں، اللہ کے نام پہ ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے. کوئی نہیں دے گا آپ کو، کوئی نہیں دے گا. ہاں صرف ایک ہستی ہے جو آپ کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹیں گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اپنا تعلق ان کے ساتھ چھوڑیے، ان کی ناموس پر اپنی غیرت کو قربان مت کیجیے، بلکہ باغیرت بن کر ان کی ناموس کی محافظت کے لیے کھڑے رہیے. پاکستان ان کا صدقہ ہے، کمپرومائز مت کیجیے. کچھ اور نہیں ہے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات البسال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع
ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أكساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي لا تالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيني محيي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحصني والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد صالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اے رب ذوالجلال تیرے فضل تیری توفیق سے ہمیں پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں کرنا نصیب ہوئی. افطار کا وقت قبولیت کی گھڑیاں ہیں. یا اللہ ہم سب کا آج کا روزہ قبول ہماری ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے. آخری عشرہ جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے. جہنم سے آزادی کا عشرہ. یا اللہ ہمیں اور ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کو جہنم سے نجات عطا فرما. خصوصاً پوری قوم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے. ہمارے ایک محترم ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب. ان کے والد ICU میں. تمام ناظرین سے درخواست سے دعا کیجئے اللہ کریم انہیں شفا عطا فرمائے. پروردگار پاکستان کو تمام کرائسز اور بحرانوں سے نجات دے کر مستحکم اور صحیح اسلامی معاشرے کی نمائندگی کرنے والا خوبصورت مستحکم ملک بنا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین اللہم آمین. ناظرین اکرام آپ افطار کیجئے ہم بھی افطار کرتے ہیں. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. رات انشاءاللہ 2 بجے ملاقات ہوگی سحری کی خصوصی نشریات میں. بس زبان میں بھی اب لکنت آ گئی ہے کیونکہ آج بس ایک عجیب ہی سرور رہا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی ہے رات 2 بجے. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.